اردو وائس سینٹر میں خوش آمدید۔ کہانیوں اور واقعات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، جنات کی کہانی۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کھنا پول قبرستان، جو کہ بہت بڑا ہے، سے تھوڑی دور اپنا گھر بنایا تھا۔ تب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جنات وغیرہ نہیں تھے۔ اس میں گھر کافی بڑا تھا، 5 کمرے، 2 اسٹور، 1 کچن، 3 واش روم، 1 پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بنایا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ جب گھر کو بنے ہوئے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصے بعد پانی سوکھ گیا تھا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا تھا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور 1 خالہ ہیں۔ ان سب نے اور نانا نانی نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کی۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا تھا۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری۔ میری نانی ڈری تو نہیں، بلکہ واپس اسی جگہ بوری رکھائیں۔ میری نانی امی اور نانا ابو دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی تھی، اس لیے وہ ڈرے نہیں۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بالو مارا اور وہ بڑے مامی کے پاؤں پر لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئیں۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ ماموں ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بالو مارا تھا۔ مامی ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بالو وہیں پڑا تھا۔ ماموں بتاتے ہیں کہ اس رات وہ سو نہیں سکے، کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی۔ وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا، سب ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ کزن لوگوں نے بھی بہت بار اسٹور کے ساتھ والے ایک کمرے میں کسی عورت کو دیکھا ہے، جس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ لاتے تو وہاں کوئی موجود نہ ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا۔ میرے نانا چھت پر سوتے تھے، گرمیوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے سوتے۔ ان پر 2 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا، ان کی مچھردانی اکھاڑ دیتی۔ نانا چارپائی کی ایک طرف کلاڑی رکھتے تھے، وہ فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلاڑی اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی۔ وہ چیز فوراً گھر کے باہر پیچھے باغ میں چھلانگ مار دیتی۔ نانی کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئیں۔ انہوں نے کہا وہ جنات اس کنویں میں رہتے ہیں اور آپ کو وہ اس لیے تنگ کرتے ہیں تاکہ آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ نانا ابو اور نانی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر بھیج دیں گے۔ جب گھر بیچنے کی بات سب کو بتا دی تو اس کے بعد رات کو صاف نظر آ رہا تھا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق موجود دوسرے گھر کے لوگوں نے بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر کمرے بنے ہیں، وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور تعجب کے بعد ہم نے سب نے اس کو دیکھا ہے۔ ایک بار خالہ ان کی بیٹی چھت پر سو رہی تھی، ساتھ والے کمرے میں نانا ابو اور نانی امی بھی تھیں۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھیں، جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، کمرے کی چھت پر کسی کے پاؤں نظر آئے جو لٹکے ہوئے تھے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی اور نانی امی کو جگایا۔ خیر کچھ عرصے بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھٹی۔ میں نانی امی کے اس گھر پر ہر ہفتے جایا کرتا تھا، لیکن میں نے کسی جنات کو نہ کبھی دیکھا نہ محسوس کیا۔ میری عمر 17 سال تھی تب وہ گھر بیچا، اور ان 17 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گرمی کی آدھی چھٹیاں میں نانی امی کے گھر پر ہی گزارتا تھا۔ میری امی نے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا وہاں، جبکہ نانی امی، نانا ابو اور گھر کے ہر فرد، یہاں کے بچے کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہتے تھے۔ دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔